نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت، اب اللہ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور گڑ گڑاتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ دونوں کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ پہلا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تتجافی فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ ان کی پیٹھیں بستر سے جدا ہوتی ہیں، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو امید اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹیز بیان کی ہیں نیک بندے کی۔ اس کی عبادت کے اندر ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، وہ رات کو جاگتا ہے، اس ڈر سے جاگتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کل پیش بھی ہوگا، اور اس امید کے ساتھ بھی جاگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا وہ اس کو خرچ بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے بارے میں خود ہی اعلان بھی فرما دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو عبادت قبول ہی نہیں لوگوں کی کرتا ہے، متقین کی، ڈرنے والوں کی۔ جبکہ اس کے برعکس جو دوسری قسم کا آدمی ہے، دوسری قسم کے جو لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو عبادت بھی نہیں کہیں گے، وہ تو ریاکاری ہے۔ اب اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ لوگ جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، نہ تو ان کا اللہ پر یقین ہے نہ آخرت پر ان کا یقین ہے۔ رئاء الناس، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس کو یہ جو دن رات ان کا مال خرچ کرنا ہے یہ کسی عبادت میں شمار نہیں ہوتا، جبکہ پہلی کیٹیگری کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ڈرتے بھی ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ صرف اسے دکھاوا ہے کہ لوگ ان کو جانے، لوگ ان کو پہچانے، ان کی واہ واہ ہو۔ حقیقت میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور ان سے ڈرنے والے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز رہتے ہیں کہ ان کو کوئی جانے، ان کو پہچانے۔ اور اسی بات کو میں اپنی بات کا اختتام بابا بلے شاہ کی شاعری سے کرنا چاہوں گا کہ بابا بلے شاہ نے بھی فرمایا تھا، راتی جاگے شیخ سڈاوے راتی جاگ دے کتے تیتوں اتے، رکھا سکھا کھا کے دینے جا ککھاں اتے ستے تیتوں اتے۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے، وہ خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں، رات کو بھی جاگنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن تتجافی فی جنوبہم کے اندر بتایا کہ رات کو جاگتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے رات کو خالی جاگنا کمال نہیں ہے۔ راتی جاگے شیخ سڈاوے راتی جاگ دے کتے تیتھو اتے، رکھا سکھا کھا کے دینے ککھاں اتے جا ستے تیتھو اتے، تو نہ شکرا اتے پلنگا او شاکے روڑیاں اتے تیتھو اتے، اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے اور تو وہ شکر بھی کر رہا ہے، اور تو نہ شکرا پھر بھی پلنگ کے اوپر ہے، بستر کے اوپر ہے۔ در مالک دا مول نہ چھڈن باویں مارے سو سو جتے تیتو اتے،
بابا بلے شاہ نے آخر پہ بات ہی ختم کر دی اور کہہ دیا بلے شاہ ہوش کر، بلے شاہ ہوش کر، بلے شاہ چل اٹھ چلیے، یار منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے تے تو اتے۔ اگر تمام اوصاف کو دیکھا جائے گا، اگر بہت زیادہ جاگنا تو کتا زیادہ جاگتا ہے، اگر کم کھا کر دیکھایا جائے لوگوں کو تو وہ کتا سب سے کم کھانے والا ہے، اگر کسی جگہ سے دھتکارا جائے سب سے زیادہ تو کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ تو یہ کوالٹیز تیرے سے زیادہ کتے کے اندر ہے، لیکن اگر اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اپنے مالک کا ڈر پیدا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ڈرنا چاہیے اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔